پاکستان ان یونائٹڈ اسٹیٹس جناب اعزاز احمد چودھری صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر مودی دوبارہ کوئی بے وقوفی کرے. واقعی یہ جو بیانات دے رہا ہے اب، یعنی میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں سارے بایسز کو سائڈ پہ بھی رکھ دوں، مطلب یہ وزیر اعظم کے لیول کا بندے کو اتنا چھچورا ہونا ویسے ہی زیب نہیں دیتا کہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی. تو مطلب تو یہ آدمی تو سیدھے پاگل ہو گیا ہے. مطلب تو اب یہ کیا عالمی امن کے جو بھی ٹھیکیدار ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے فوگٹ پاکستان کہ بھائی یہ 1.5 ارب کا ملک کیسے بیوقوف آدمی کے ہاتھ میں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بادامی صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کا انٹرو سنا اور آپ کی طرح ہم بھی سب حیران ہیں کہ یہ اتنے بڑے ملک کی قیادت کیسے ہاتھوں میں چلی گئی. پہلے تو اتنا تکبر اور اتنا غرور ان کی اور ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی آواز میں آتا تھا، لیکن اس دفعہ جب ہمارا جواب صحیح گیا ہے اور اس کا ایجنڈا اتنا کمزور نکلا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ جو ان کے وفود بھی گئے ہیں، ششی تھرور صاحب وہاں پہ گئے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی ان کی. ٹھیک ہے وہ کانگریس کی ملاقاتیں تو ہو جائیں گی، لیکن سب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے ایویڈنس کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ دنیا کو آپ نے یعنی ایک قسم کا نیوکلیئر جنگ کی طرف دھکیلنے والا حساب کر دیا. تو اس لیے اس دفعہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اور اعزاز صاحب کہنا ٹھیک ہوگا کہ بھارت کے سائز کو، بھارت کی اکانومی کو، بھارت کے انفلوئنس کو امریکہ جس طرح چاہتا ہے کہ بھارت تھانے دار رہے علاقے کا، امریکہ چائنا کو کے خلاف کرنے کے لیے بھارت کو آگے رکھنا چاہتی ہے. سب کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کا مودی کی حمایت میں کچھ نہ کہنا یہی بہت ہے. یعنی اسی چیز کو بھی ان کے خلاف ہی سمجھا جائے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ امریکہ نے پہلے تو ان کو وقت دیا نا صاحب. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے جو کرنا کر کے دکھاؤ. اور جب یہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ کیسا گھوڑا ہم تیار کر رہے ہیں چین کے خلاف کہ یہ تو پاکستان سے سینگ پھنسا بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کوئی منفی بات نہیں کی. کانگریس میں بھی تعریف کی، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ اس دفعہ بالکل زبردست صحیح صاف ستھرا ہے. جسے کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، وہ والا اس دفعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو ہندوستان کو ایک سخت مشکل میں ڈال دی ہے. ہندوستان کہتا تھا کہ جی ہم پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان ان کے ساتھ اب ہائفنیٹ نہیں ہو سکتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں وفود بھیج رہے ہیں کشمیر کا بھی مدعا سر ٹیبل پر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود بہت ہائفنیٹ ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود کر رہے ہیں. اور اعزاز صاحب اس کا لیکن کیا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ آدمی یہ اس سطح کی بے وقوفیاں کر سکتا ہے اور اتنا ڈیسپریٹ ہو رہا ہے اور ناکامیاں آ رہی ہیں روزانہ اس کے سامنے، تو پھر یہ ڈیسپریشن میں کوئی اور بے وقوفی کر سکتا ہے اور ہمیں پھر کوئی اس طرح کے مناظر دیکھنے پڑ سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے جنگ ٹائپ کے. جی ابھی فوری تو نہیں، لیکن آپ نے یشونت سنہا صاحب کو جو بہت بڑے یعنی سیاستدان رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ، ان کا آپ نے سن لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کا سب الیکشنز کے لیے ہوتا ہے. بہار کا چناؤ آ رہا ہے اکتوبر نومبر میں. جی ہاں یہ چناؤ کے پیچھے پہلے پلوامہ کے وقت بھی یہی ہوا تھا اور انہوں نے لینڈ سلائیڈ جیتی تھی، لیکن اس دفعہ چناؤ میں بھی پٹائی ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مار کھائی ہے انہوں نے. اب اگر یہ دوبارہ کچھ کرتے ہیں تو یقیناً پھر کسی نہ کسی قسم کا اب ان کے اوپر اور زیادہ ہوگا، کیونکہ ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے سامنے. صحیح. اب تو یہ ساروں کو جواب کیسے پہلے دیں گے، کیسے کریں گے اتنا بڑا ایکشن، اب ان کے لیے بہت مشکل. ٹورڈز اینڈ اس میں بتائیے گا پاکستان کے وزیر اعظم نکلے ہوئے ہیں، آرمی چیف ساتھ ہیں. ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہیں. جس طرح میں نے کہا شہباز شریف صاحب کے اتنے سٹرونگ ورڈز علی خامنہئی صاحب کے لیے کہ ان کی شخصیت مسلم دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے، امت مسلمہ کی رہنمائی کے ستون ہے. پھر ان کا بھی ریسیپروکیٹ کرنا اور گویا اسرائیل ورسز پیلسٹین ایشو میں پاکستان کی پوزیشن کو اچھا تگڑا اور ہمیشہ غیر متزلزل قرار دینا، یہ ان دونوں بیانات کی آپٹکس کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ ایران ہمارا ایک پڑوسی ملک بھی ہے.
جی یہ صرف آپٹکس نہیں صاحب، یہ حقیقت بھی ہے. پاکستان نے یقیناً حق کا ساتھ دیا ہے اور ہماری پوزیشن ہمیشہ مضبوط رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، ان ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہندوستان کے ساتھ ایک ملک نہیں کھڑا ہوا، ہمارے ساتھ یہ سارے ملک کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے جانا چاہیے تھا. اور ہمارے جو وفود بھی جا رہے ہیں، جا کے ہمارا بڑا پاورفل ایجنڈا اس وقت پیش کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ کریں گے. صرف مجھے پتا چلا ہے کہ شاید اکٹھے سارے کے سارے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ سب جو نام سلیکٹ کیے بڑے قابل لوگ ہیں، ان سب کو علیحدہ علیحدہ بھیجے، مختلف ملکوں میں بھیجے، کیونکہ یہ سب کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا ایجنڈا بتا سکتے ہیں. اس دفعہ تو ہمیں موقع آیا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں اور انشاءاللہ میرے خیال میں دکھائیں گے. ہمیں بالکل. یہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے بادامی صاحب کہ جی ہم اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہ کریں، ایک تو کامیابی ملی ہے، دوسرا ہندوستان میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ جیتے ہیں وہ بھی تو پتہ چلے نا ان کو، ان کے عوام کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ وہاں تو کامیابی ہو رہی ہے. تو اب کرٹیسزم ادھر ایکچولی بڑھتا جا رہا ہے اپنی حکومت کا. آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کمپلیٹلی ایگری. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وار مونگرنگ شروع کر دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم گالم گلوچ شروع کر دیں، لیکن اس بات کی، اس معاملے کی تکرار بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھی ناقص رائے میں. اس لیے کہ سامنے والی پارٹی تو اتنی جھوٹی ہے کہ وہ تو کراچی فتح کرا دیتی ہے، لاہور پورٹ پہ قبضہ کرا دیتی ہے. سامنے والا آدمی اتنا پاگل ہے کہ آپ اس کی باتیں دیکھیں، ہمارا رویہ دیکھیں کہ ہمارے افواج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر اس وقت جو سیلیبریشن ہے یہ وکٹری کا سیلیبریشن نہیں ہے، پیس کا سیلیبریشن ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں. وہاں وزیر اعظم کہہ رہا ہے تم روٹی کھا لو ورنہ گولی بھی تیار ہے. تو اگر اتنا پاگل آدمی ہے، اور ہم نے ماضی میں کیا ہے کہ ہمارا کیس تگڑا بھی اگر ہوتا تھا تو ہم جو ہے وہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہار جاتے تھے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اچھا سارا معاملہ ہے، اس کا پرچار کرنا چاہیے. یہ بہت، یہ صرف میڈیا آپٹکس یا کیمرے یا ٹکر یا ٹاک شوز کے لیے نہیں ہے، ان کے دور اثرات ہیں.